اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. معاد کے باب کا دوسرا درس خود اس موضوع پر ہے کہ معاد کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. یہ معاد کا تصور اور معاد کا عقیدہ اگر انسانی زندگی سے نکال دیا جائے تو پھر ہمارے ذہنوں میں کیا تصور آئے گا موت کے حوالے سے. یعنی اگر معاد نہ ہو، صرف موت نہیں بلکہ ہماری زندگی کے جو دنیاوی امور ہیں ان کے ساتھ ان میں کیا تبدیلی واقع ہو جائے گی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بس یہ جو معاد کا فلسفہ ہے، دراصل اگر یہ انسانی زندگی سے نکال دیا جائے تو وہ لوگ کہ جو معاد کو قبول نہیں کرتے وہ لوگ اور وہ لوگ کہ جو معاد کو قبول کرتے ہیں، دونوں کی زندگیاں فرق ہوں گی، دونوں میں واضح فرق دکھائی دے گا. اس کی مثال اگر میں بیان کروں کہ ایک بچہ جب اس دنیا میں جب اپنے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ گزارتا ہے تو اس 9 ماہ کے عرصے میں جب وہ اپنے والدہ کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ایک تاریک کوٹری کی مانند دیکھتا ہے. اور اگر وہ اپنے سے اس کو عقل و شعور دے دیا جائے، اس کو فکر دے دی جائے اور وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ یہ اندھیری کوٹری میں یہ زندگی کیسی زندگی ہے، کہ میں اس میں کیوں خون میں اور پانی میں اور اس جو ہے کوٹری میں کیوں رہوں، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے، مجھے اس سے کیا مقصد حاصل ہو رہا ہے. تو اب اگر اس کو آئندہ آنے والی زندگی سے اس کا تعلق نہ جوڑا جائے تو واقعتاً اس کی زندگی بڑی بے رنگ، بے ہدف اور بے مقصد دکھائی دے گی. میں اپنے جسم کو حرکت کیوں دوں، میں سانس کیوں لوں، میں جو ہے یہ جو مجھے غذا مل رہی ہے یہ غذا سے کیوں میں استفادہ کروں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کوئی مقصد اور ہدف اس 9 ماہ کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہوگا. لیکن اگر اس کو بیان کیا جائے کہ یہ جو 9 ماہ کا عرصہ ہے دراصل یہ ابتدائی ایام ہیں اس طویل زندگی کے جو 60 70 80 سالہ زندگی تم نے اس اگلی دنیا میں گزارنی ہے، اور اس میں جتنے بہتر انداز میں تمہاری تکمیل ہوگی، جتنی کامل تمہاری تکمیل ہوگی، اتنا ہی تمہاری اگلی زندگی آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ گزرے گی. خدا نخواستہ اگر اس عرصے میں تم ناقص الخلقت رہ جاتے ہو تو اگلے دور جو آنے والا دور ہے تمہارا، یہ 60 70 سالہ زندگی والا دور، اس میں تمہاری یہ ناقص الخلقیت اور تمہارا نامکمل ہونا اس کا اثر ہوگا، تمہاری زندگی مشکل میں گزرے گی، نا آرامی میں گزرے گی. اور پھر وہ جو زندگی ہے اس کی آرام اور سکون اور آسائش اگر تم چاہتے ہو تو اس 9 ماہ کی زندگی میں تمہیں اپنے آپ کو کامل کرنا پڑے گا، مکمل کرنا پڑے گا، اپنی تکمیل کے مراحل طے کرنے پڑیں گے. اگرچہ یہ بات اس کو کہنا اس لحاظ سے شاید مناسب نہ ہو کہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم اس مفروضے کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اس کو عقل و شعور دے دیا جائے اور اس کے اختیار میں دے دیا جائے، تاکہ ہمیں یہ بات سمجھائے کہ 9 ماہ کا عرصہ جو اس نے ماں کے شکم میں گزارا ہے اس کا تعلق آئندہ آنے والی زندگی سے ہے، اور اگر اس تعلق کو توڑ دیا جائے تو اس کو یہ ساری کی سارا یہ جو 9 ماہ کا عرصہ ہے بے مقصد اور بے ہدف دکھائی دے. اور پھر وہ اپنی تکمیل کے لیے اگر اس کے پاس اختیار ہو تو وہ اپنی تکمیل کے لیے قدم آگے نہیں بڑھائے گا، وہ کام نہیں کرے گا، وہ غذا صحیح طریقے سے نہیں لے گا کہ جس سے اس کی تکمیل ہوتی ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کو اگلے 9 مہینے کے بعد کوئی انجام دکھائی نہیں دے رہا ہے سوائے نابودی کے. اب آ جاتے ہیں اس 60 70 80 سالہ زندگی جو ابھی ہم گزار رہے ہیں. اب اگر اس زندگی کا تعلق معاد سے، قیامت سے، روز آخرت سے اگر ختم کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بے مقصدیت ہو جائے گی. زندگی کے جو ہے انسان کی خوشیاں ادھوری رہ جائیں گی. کیوں؟ جس طرح پہلے
گزشتہ درس میں بھی ذکر کیا گیا کہ انسان اس کو کیونکہ فنا سمجھے گا تو پھر اس فنا سمجھنے کی وجہ سے پھر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مایوسی کا شکار ہو جائیں، نا امیدی کا شکار ہو جائیں کہ جب میں نے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی بالآخر جو ہے قبر میں جا کے ختم ہو جانا ہے، نیستی اور نابودی کی طرف میں نے بڑھنا ہے، تو پھر وہ اس دنیا میں تگ و دوگ نہیں کرے گا، بھاگ دوڑ نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا، سٹرگل نہیں کرے گا، اس کی زندگی سے یہ سٹرگل اور کوشش اور محنت کم ہو جائے گی۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں انجام وہی ہے کہ جو کچھ بھی کر لوں آخر میں نے نیست و نابودی کی طرف جانا ہے۔ یا دوسرا جو طبقہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ کیونکہ آخرت سے اس کا تعلق نہیں ہوگا تو پھر کیا کہے گا، جتنا آرام اور آسائش اور سکون ہے بس میری ذات کے لیے ہونا چاہیے، وہ اپنی ذات پر فوکس کرے گا، دنیا کی غم اور دنیا کی مشکلات، دنیا کے مصائب سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میں خوش رہوں، چلو جتنا عرصہ ہے 60 70 80 سالہ زندگی میں خوشی سے گزار لوں، میں آرام و سکون سے گزار لوں، چاہے اس کی خاطر مجھے دوسروں سے جو ہے لینا پڑے، سکون چھیننا پڑے، دوسروں کے مال و دولت کو اپنے قبضے میں کرنا پڑے، میں سب کچھ حاصل کر لوں، کہ اپنے آپ کو خوش کر لوں، کیونکہ اس کے بعد 60 70 سالہ 80 سالہ زندگی کے بعد اب کوئی اور میرے پاس اس کا حل نہیں ہے، اب یہ اختتام زندگی ہے۔ پس یا یہ ہوگا کہ انسان مایوس ہو جائے گا، نا امیدی کا شکار ہو جائے گا، محنت اور کوشش کو چھوڑ دے گا اور تگ و دوگ نہیں کرے گا، یا یہ مسائل پیش آئیں گے کہ وہ پھر اپنے آرام اور سکون کی خاطر، اپنی زندگی کو اچھے انداز میں گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہاں پہ دونوں صورتوں میں امکان یہ ہے کہ انسان کا جو آخری دور ہے زندگی کا وہ نا امیدی اور مایوسی میں گزرے، اور یہاں تک نا امیدی اور مایوسی ہو کہ وہ خودکشی کر لے۔ اور ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد کیونکہ ان کو اس دنیا میں مقصد نہیں دکھائی دیا، کوئی ہدف دکھائی نہیں دیا، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو اس مایوسی میں اتنے گرے کہ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالا، یعنی خودکشی کر ڈالی۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ کل کو کوئی زندگی، کوئی مقصد اس کو دکھائی نہیں دے رہا، یہ جو زندگی ہے ایک اختتام زندگی اس کو تصور کر رہا ہے۔ اب ایسے میں اگر اس کو بتایا جائے، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ وہ جو 9 ماہ پیٹ میں تم رہو گے تاکہ یہ 70 سالہ زندگی تمہاری خوشحال گزر سکے اور اپنی تکمیل کو تم مکمل کرو گے، اپنے کمال کو حاصل کرو گے اس 9 ماہ میں، تاکہ آئندہ آنے والی زندگی میں آرام و سکون سے گزارو، اسی طرح تمہیں اگر آئندہ آنے والی زندگی میں آرام اور سکون سے زندگی گزارنی ہے تو اس 60 70 سالہ زندگی کو تم اس طرح گزارو کہ اس میں کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو تمہارے اس آرام و سکون کو تباہ و برباد کر دے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اس دنیا میں تمہیں جو ہے وہ سزا ملے اس اپنے اعمال کی، اپنے ان کاموں کی، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہیں اس دن شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ ایسے انداز میں تم علم حاصل کرو، اپنی ترقی کے راہ پر چلو کہ تاکہ اس دنیا کو تمہیں پتہ چلے کہ کیسے اس میں زندگی گزارنی ہے، تاکہ آخرت میں اس کا تمہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو آخرت کے حوالے سے، زیادہ سے زیادہ محنت کرو آخرت کے حوالے سے۔ تمہاری زندگی اب جو ہے وہ عام اور عادی لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، مایوس لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، نا امید لوگوں کی طرح نہیں ہونے چاہیے، یا ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہونے چاہیے کہ جو اس دنیا کے آرام و آسائش ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کی خاطر دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ نہ تمہیں نا امید اور مایوس ہونا ہے، نہ تمہیں ظلم و ستم کا جو ہے دامن تھامنا ہے، بلکہ تم نے جو ہے بہترین انداز میں اس دنیا میں جینے کا ہنر سیکھنا ہے، تاکہ تم آخرت میں اس ہنر کے ذریعے سے، ہنر کیوں سیکھنا ہے؟ تاکہ تم آخرت کی جو زندگی ہے، اس موت کے بعد جو تمہیں زندگی ملنے والی ہے، اس کی کو بہترین انداز میں اس زندگی کو پا سکو۔
اس کے بہترین آرام و سکون کو پا سکو، اس کی آسائشوں کو پا سکو، اس دنیا کی جو سزائیں ہیں ان سے اپنے آپ کو نجات دلا سکو۔ اب یہاں سے ہمارے لیے اس حدیث کا معنی بالکل واضح ہو کے آتا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ اس دنیا میں بوگے، جو کچھ جتنی محنت کرو گے، جتنی کوشش کرو گے، جتنا ایفرٹ کرو گے، اس کی کھیتی، اس کا نتیجہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ بس اگر ہم دقت نظری کے ساتھ دیکھیں تو اس زندگی میں تربیتی حوالے سے عقیدہ معاد کا بہت زیادہ اثر ہے۔ ایک اور مثال ہم اگر آپ کو بیان کریں تو اور بات یہ واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ بالفرض آپ کو لوگوں کو، عوام کو بتایا جائے، مثلا ایک سٹور ہے، اس میں انواع اقسام کی اشیاء ہیں، بہت بڑا سٹور ہے، اور اس میں جگہ جگہ کیمرے فٹ ہیں اور جو کوئی بھی اگر غلط نیت کے ساتھ کسی چیز کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، چرانے کی کوشش کرتا ہے، تو فوراً کیمرے کی آنکھ اس کو دیکھ لیتی ہے۔ ایک دن اعلان کیا جائے اب اس سٹور میں قیمتی ترین چیزیں ہیں اور اوپن پڑی ہوئی ہیں، جو جائے جہاں کے جس کو اٹھائے، لیکن جا کے اس کو خریدے اور اس کو خریدنے کے بعد وہ لے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر چوری کرنے کی کوشش کرے گا تو کیمرے کی آنکھ اس کو دیکھ لے گی۔ ایک دن اعلان کر دیا جائے کہ آج کے دن سارے کیمرے بند ہیں، آج کے دن کسی کی کوئی چیز ریکارڈ نہیں ہوگی، کوئی کام بھی کرنا چاہتا ہے اس کی کوئی نہ سزا ہے نہ جزا ہے، اور اس کا کس آئندہ آنے والی زندگی پر اس پہ کوئی اثر نہیں ہے، اور اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، کیا ہوگا؟ آپ تصور کریں کہ اس سٹور میں لوٹ مار مٹ جائے گی۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے جو ہے امریکہ میں ایک رات جو ہے بلیک آؤٹ ہو گیا، ساری کی سارے علاقے کی، کسی کی اسٹیٹ اب مجھے یاد نہیں، کسی اسٹیٹ کی بجلی جو ہے وہ چلی گئی، سارے کیمرے آف ہو گئے، سارا بجلی کا سسٹم جو ہے وہ بلیک آؤٹ میں چلا گیا۔ ایسے میں ہم نے دیکھا کہ اس رات بھر میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور لوگوں نے دکانیں لوٹنا شروع کر دی، ایک عجیب لوٹ مار کا سما سا جو ہے وہاں پہ بند گیا، ایک قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ ہر کوئی جس کو جو ہاتھ لگ رہا ہے، جو اس کی تمنا ہے حاصل کرنے کی، جا رہا ہے، توڑ رہا ہے، دکانیں توڑ رہا ہے، بینک توڑ رہا ہے، وہاں سے پیسے چڑھا رہا ہے، دکانوں سے چیزیں چرا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آج کے دن کیونکہ بلیک آؤٹ ہو چکا ہے، کسی کی کوئی جو حرکت ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوگی۔ عملاً یہ ہم نے دیکھا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذہن سے یہ تصور پیدا کر دیا گیا ہے کہ یہ جو تمہارا جو عمل تم انجام دے رہے ہو، اس کا اگلی آنے والی زندگی سے، اگلے آنے والے دنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق توڑ دیا گیا، اس لیے اب وہ آزاد ہو گیا، چوری کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اپنی جو اس کی تمنائیں تھیں، جو اس کے دل میں حسرتیں تھیں، اس حسرتوں کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس اگر ماد کا تصور انسانی زندگی سے نکال دیا جائے تو انسان کی جو تربیتی زندگی ہے اس کے اوپر بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کہ جو ہم نے مثال کے ذریعے سے آپ کو بیان کیے۔ یہاں پر ہم چاہیں گے کہ چند ایک خصوصیات جو آخرت میں، جو معاد میں آپ کی جو اس دنیا میں اعمال انجام دے رہے ہیں، اور آخرت میں وہ اعمال کس طریقے سے آپ کے سامنے آئیں گے، تاکہ اور واضح ہو جائے کہ یہ جو معاد کا تصور ہے کتنا گہرا تصور ہے، کتنا اہم تصور ہے، کہ انسان جو اس دنیا میں عدل و انصاف ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس آخرت میں جب اس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ عدل و انصاف اس کو آخرت میں جب مل جائے گا، تو پھر وہ اس دنیا کا ظلم و ستم بھی بڑی بہادری کے ساتھ، شہامت کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں ڈٹ کر جو ہے وہ برداشت کرے گا، یا اس کا مقابلہ کرے گا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ خوب، اس دن کی عدالت کی کیا خصوصیات ہوں گی؟ سب سے پہلی خصوصیت کہ اس میں قاضی کے سامنے آپ کوئی بات بھی چھپا نہیں سکتے، جو بات بھی آپ نے اس دنیا میں کی ہوگی، اس دنیا میں، آخرت کی دنیا میں ہر چیز، آخرت کی زندگی میں ہر چیز اس عدالت میں پیش کر دی جائے گی، کوئی چیز بھی قاضی سے
چھپی نہیں رہے گی. اور دوسری خصوصیت، نہ وہاں پہ قاضی جو ہے اس کو سفارش کی جا سکے گی، نہ اس کو ڈرایا دھمکایا جا سکے گا، نہ سفارش اور لالچ جو ہے وہ دیا جا سکے گا، بلکہ جو قاضی ہے وہ بہترین انداز میں اٹل فیصلہ کرے گا. پس پہلا مرحلہ خصوصیت کہ قاضی خود خدا کی ذات ہوگی اور اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. دوسرا یہ ہے کہ کوئی سفارش، کوئی جو ہے رشوت اور کوئی ڈراوا دھمکانا یا چاپلوسی اس دن جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. کوئی رشتہ داری، کوئی عزیز کسی کے ساتھ رشتہ داری ہونا، کسی کے ساتھ قرابت داری ہونا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تیسرا کہ وہاں پر جو مقدمہ چلایا جائے گا وہ اس کے لیے برسوں نہیں یا مہینوں یا برسوں کا وقت درکار نہیں ہوگا، بلکہ برق رفتاری سے تیزی کے ساتھ نتیجہ جو ہے وہ نتائج جیسی انسان کی باری آئے گی اس کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے، نتیجہ سنا دیا جائے گا. اور یہ وہ چوتھی خصوصیت وہ عدالت ہوگی کہ جہاں پہ اس کے گواہ خود اس کے اپنے اعمال ہوں گے، یعنی جو اس نے اعمال انجام دیے ہوں گے وہ بالکل واضح اور آشکار ہو کے سامنے آ جائیں گے، ان کو وہ چھپا نہیں سکے گا، ان کی کوئی تعویل نہیں کر سکے گا. وہ اعمال اس کے سب سے بہترین اس کے خلاف گواہ ہوں گے. اور یہ جو اگلی خصوصیت، یہ جو اس کے اعمال ہوں گے، دراصل اس کا تعلق یہ ایک یوں ہوگا کہ وہ خود اس شکل میں آ جائیں گے، مجسم ہو کے آ جائیں گے. یعنی اعمال جو اس نے اس دنیا میں انجام دیے ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس دنیا میں ایک جسمی شکل میں ظاہر ہو رہا ہوگا. یعنی اس دنیا میں انجام دیے جانے والا عمل خود ایک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، کسی بھی ایک شکل اپنے ایک جسامت، ایک جسم کی شکل میں وجود میں آتا جا رہا ہے کہ جو قیامت والے دن آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. اور پھر گواہوں کے حوالے سے ایک اور اس دن کی خصوصیت ہوگی کہ آپ کے اعضاء و جوارح، زمین، سب کچھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے. آپ کی زبان آپ کے خلاف گواہی دے گی، آپ کی آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دیں گی، آپ کے ہاتھ پاؤں آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ زمین جو ہے وہ آپ کے خلاف گواہی دے گی. اس وقت آپ کہ اپنے اعضاء و جوارح جن سے آپ نے یہ سارے اعمال انجام دیے تھے، یہ خود آپ کی ذات کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. یہاں پر مناسب ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں 224 نمبر خطبہ ہم بیان کریں. بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ تصویر کشی کی ہے جناب امیر نے. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے نرم بستر کے بجائے راتوں کو صبح تک خاردار جھاڑی کے کانٹوں پر جاگتے ہوئے گزارنا پڑے اور میرے ہاتھوں اور پاؤں کو زنجیر میں مقید کر کے مجھے گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا جائے، یہ مجھے اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو اور یا مال دنیا میں سے کوئی چیز غصب کی ہو. یعنی اس دنیا کی ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصائب مجھے برداشت ہے، لیکن روز قیامت والے دن مجھے اپنی بے عزتی، اس دن کی مشکل، اس دن کے مصائب قبول نہیں ہے. کتنا بہترین تربیتی پیغام ہے اس جناب امیر کے اس خطبے میں. یہاں پر ہم گفتگو کا اختتام سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں آیت نمبر 59 سے کرتے ہیں کہ جس میں بڑے خوبصورت انداز میں روز محشر کی منظر کشی کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور قرآن کی آیت بیان کرتی ہے کہ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہائے ہماری رسوائی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو درج کر لیا ہے، اور جو کچھ
انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کتنے خوبصورت انداز میں کہ ہر چیز جو اس دنیا میں انسان نے انجام دی ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی، اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ جب یہ تصور انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جو کچھ بھی میں اس دنیا میں انجام دے رہا ہوں، آخرت میں وہ چیز میرے لیے پیش کر دی جائے گی، اور اس وقت جو ہے میرے پاس کوئی چیز میرے کام نہیں آئے گی، نہ میرے دوستی کام آئے گی، نہ میری قرابت داری کام آئے گی، نہ میرا مال و دولت کام آئے گا۔ تو انسان حتماً اس دنیا میں بہترین انداز میں بہترین اعمال کو انجام دینے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا، اگر وہ یہ بات سمجھ جائے۔ تو پس یہ جو معاد کا فلسفہ ہے، اس کے وجود کا اور اس کا عقیدہ ہے، یہ انسانی زندگی پر بہت ہی بہترین اور اچھے اور خوبصورت اثرات رکھتا ہے، اگر انسان اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ کہ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں اس معاد کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیونکہ اصل زندگی انسان کی اس دنیاوی زندگی کے اختتام کے بعد شروع ہونی ہے، تو اس زندگی کے لیے اس دنیا میں بہترین انداز میں اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد